السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، آپ سب کو جو ہے وہ آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ملکی حالات کی وجہ سے اسکول جو ہے وہ بند ہوئے ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ ان ایام کے اندر آپ کی آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ سسٹم شروع کیا ہے۔ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کو علم ہے اس کے حوالے سے۔ آج سے جو ہے وہ پھر دوبارہ آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہے، تو آج سے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم یعنی کہ جو ہم اسکول میں ہم نے پڑھا تھا وہ نظم نعت کے مشقی سوالات، یعنی کہ ہماری نظم نعت مکمل ہو چکی تھی۔ تو آج جو ہے وہ ہم گرامر کے اوپر جو ہمارے محاورات ہے، جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، وہ کریں گے۔ گرامر کا پیج نمبر جو ہے وہ جو انشاء پردازی آپ کے پاس موجود ہے 8ویں جماعت والی، اس کا پیج نمبر 103 ہے۔ اس کے اوپر آئیں، محاورات اور ان کا استعمال۔ محاورہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو یا دو لفظوں کا آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک معنی اور مفہوم واضح کرنا، اسے کہتے ہیں محاورہ۔ تو وہ ہم جو ہے وہ آج شروع کریں گے۔ تو الف جو ہے وہ ہمارا الف سے جو شروع ہونے والے ہیں وہ ہم کریں گے آج۔ تو سب سے پہلا محاورہ ہمارا ہے آب ہونا۔ اس کا معنی ہے شرمندہ ہونا۔ زید کو جب اس کے والد نے تاش کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ شرم سے آب ہو گیا، یعنی تاش کھیلنا برا کام ہے۔ جب وہ کھیلا اس کے والد نے اس کو دیکھا تو وہ وہاں پر شرم سے شرمندہ ہو گیا۔ یہ جملہ ہے اس کا۔ دوسرا ہے آپ دیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو بر آنا۔ مجید اپنی ناکامی کی خبر پڑھ کر آپ دیدہ ہو گیا، یعنی کہ امتحان میں فیل ہو گیا تو وہ رونے لگ پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آبو دانا، دانا اٹھنا، قیام کی مدت ختم ہونا۔ خدا جانے کب اس دنیا سے ہمارا آب و دانا اٹھ جائے، یعنی کہ ہمیں موت آ سکتی ہے تو ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، یا ہمارا ٹھہرنا دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ آبرو خاک میں ملانا، عزت ختم کر دینا۔ زید نے یہ کام کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی۔ کوئی ایسا کام جو خاندان سے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنا، وہ کام کیا زید نے، تو وہ اس نے اس کی آبرو یعنی اپنے خاندان کی آبرو خاک میں، عزت خاک میں ملا دی، ختم کر دی۔ آپے سے باہر ہونا، غصے یا خوشی سے بے قابو ہونا۔ آپ خواہ مخواہ آپے سے باہر کیوں ہو رہے ہیں، ذرا میری بات تو سن لیں۔ جیسے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو رہی تو ہم فوری جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہم تحمل سے اگر وہ بات سنیں تو وہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی کہ فوراً غصے کے اندر نہیں آنا چاہیے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے نتیجے پھر اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آٹھ آنسو رونا، بہت رونا، یعنی کہ بہت زیادہ رونا۔ زید اپنے چچا کے مرنے پر آٹھ آنسو رویا، یعنی کہ اس کے چچا سے اس کا بہت زیادہ پیار تھا، وہ جب فوت ہوئے تو وہ بہت زیادہ رویا۔ آٹے میں نمک، بہت کم۔ پاکستان میں مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں اور عیسائی اس میں بہت زیادہ کم ہے۔ جیسا ایک آٹا جب ہم گوٹتے تو اس میں نمک تھوڑا سا ڈالتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ آٹے کی مثال دی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور نمک کی مثال دی ہے عیسائی سے، یعنی کہ عیسائی بہت کم ہیں۔ آج کل کرنا، ٹالنا، جھوٹا وعدہ کرنا۔ تمہاری آج کل سے بہت تنگ آ گیا ہوں، مجھے آج ہی روپیے ادا کر دو تو بہتر ہوگا، یعنی کہ کسی کو کسی نے ادھار پیسے دیے تو وہ جو ہے وہ اس سے لینے جاتا تو وہ آج کل کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل سے میں بہت تنگ آ گیا ہوں، تم میرے جو ہے وہ پیسے روپیے واپس کر دو۔ آڑے آنا، مدد کرنا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے آڑے آئیں، یعنی ہم دوسرے کی مدد کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ ان کاموں کے اوپر دعوت دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مصیبت میں مشکل کے اندر کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ آستین کا سانپ، دوست نما دشمن۔ بظاہر جو ہے وہ دوست ہے لیکن اندر سے وہ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں منافق ہے، جو اوپر سے تو ایمان لے کے ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ملے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا جو ہے وہ شخص اس کے اوپر بولا جاتا ہے جو
اوپر سے دوست ہے لیکن اندر سے دشمن، اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ۔ رحمت پر اعتبار نہ کیجیے، وہ تو آستین کا سانپ ہے۔ اس کے بعد آسمان سے باتیں کرنا، بہت اونچا ہونا، یعنی کہ بہت زیادہ، تمہارا مکان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، یعنی 5-6 مرلے مکان ہے تو یہ بہت کم نظر آتا ہے ایسے کہ بس اگر 2 فلور ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اونچا ہوگا کہ یعنی کہ 7 فلور کا، 8 کا، 9 کا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہا ہے تمہارا مکان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ تمہیں تو آسمان سر پہ اٹھا لیا، بہت زیادہ شور کر رہے، تو یہ اس وقت جو ہے وہ ہم محاورہ بولتے ہیں۔ چونکہ استاد صاحب کمرے میں موجود نہیں، اس لیے لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں اس بارے کو کہ جب وہ ٹیچر موجود نہیں ہوتا تو بچے جو ہے وہ پھر شور کرتے ہیں۔ آسمان کے تارے توڑنا، چالاکی دکھانا، ناممکن کام کرنا۔ ارے صاحب وہ دلالہ اتنی ہوشیار ہے کہ آسمان کے تارے توڑ لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نام ہے دلالہ کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہوشیار ہے کہ آسمان کے تارے توڑ لاتی ہے، یعنی کہ ناممکن کام کو بھی ممکن کر دیتی ہے۔ آفت کا پڑکالا، بہت چالاک یا ہوشیار، وہ بڑا آفت کا پڑکالا ہے، منٹوں میں دھوکہ دے جاتا ہے۔ آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا، خدا جانے کیا بات ہے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ آگ لگے پر کنواں کھودنا، بے وقت کوشش کرنا، اگر آپ پہلے ہی علاج کر لیتے تو اچھا تھا، اب آگ لگے پر کنواں کھودنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آنچ آنا، صدمہ یا دکھ پہنچنا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں آپ پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ آنکھیں چرانا، نظر بچا کر نکلنا، جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو آنکھیں چرا لیتا ہے۔ تو آج کا سبق بیٹا یہاں تک ہے، یہاں تک آپ نے محاورہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، صرف یاد ہی کرنے ہیں، بک سے نکال کر گرامر کی جو ہے وہ پیج نمبر 103 اور 4 پر ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صرف یاد کرنا ہے اور پھر اس کی بعد میں پریکٹس کر لینی ہے۔ زبانی جو ہے وہ گھر میں کسی کو جو ہے وہ کہنا کہ اس میں سے ٹیسٹ لے لیں میرا، تو وہ آپ جو ہے وہ لکھ کے بھی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، گھر میں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔